الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی دین کی پیروی نہیں کر لیتے، اور یقیناً یہ نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنے حق دین کو چھوڑ کر ان کے باطل دین کو اپنا لیں۔ آپ ان کا یہ جواب دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہوئی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ کبھی ظاہری اعتبار سے حالات کچھ مختلف ہو جائیں لیکن وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح فرمان موجود ہے، لیکن آج کے مسلمان پھر بھی ان تجربوں سے باز نہیں آتے، اور تجربات کے بعد بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ راضی نہیں ہوتے، تو پھر بھی اسی کام میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا۔ تو لہذا کفار کو کسی بھی صورت میں راضی کرنے والا عمل درست نہیں ہو سکتا، وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے اسلام چھوڑ کر کافر ہو جاؤ۔ تو لہذا یہ کام بالکل نہ کیا جائے۔ آپ مسلمانوں کو چاہیے اپنے معاملات اپنے حساب سے ترتیب دیں، ان کی رضا، ان کی خوشنودی، اس کو اپنے کاموں کی ترتیب اور اپنے روزمرہ یا زندگی کے معاملات میں ان کو اس اہمیت نہ دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اب جب ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر اللہ کی مدد نہیں رہنے گی۔ آج مدد کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اس لیے نہیں اترتے کہ ہماری جنگیں اسلام کے لیے ہیں ہی نہیں ہیں، ہماری جدوجہد اسلام کے لیے نہیں ہے۔ تو جب جدوجہد اسلام کے لیے ہوگی، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، تو پھر مدد بھی اترتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ 40 لوگ تھے، 32 اس میں حبشہ کے تھے اور 8 اس میں شامی راہب تھے، عیسائیوں کے پادری۔ ان میں
بحیرہ راہب بھی تھا کہ یہ وہی راہب تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے بچپن میں شام کا سفر کیا تھا تو اس راہب نے آقا علیہ السلام کو دیکھ کر نبوت کی بشارت دی تھی کہ یہ عام شخص نہیں، یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اس نے آقا علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور آقا علیہ السلام کے چچا کو کہا تھا کہ آپ شام کی طرف نہ لے کے جائیں، وہاں یہودی ہیں تو وہ پہچان لیں گے، جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے قتل کرنا ہے، ان کا کام یہ ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو نہیں لے کر گئے تھے، ادھر سے پھر واپس مکہ شریف آ گئے۔ اب یہاں پر یہ جو لوگ آئے تھے ان کے بارے میں کہ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت ویسے کرتے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی یہ والے جو لوگ تھے نا، یہ جو آئے تھے، یہ آشامی راہب بھی تھے، یہ اصل عیسائیت پر تھے، یعنی یہ جس دین پر تھے عیسائیت کی، وہ خالص عیسائیت تھی۔ یہ والے جو آئے تھے 40 افراد، اور یہ توریت پر، جو اس میں توریت پر عمل کرنے والے تھے، کچھ انجیل والے تھے، اب یہ سب کو بغیر تحریف کے، یعنی یہ کسی تحریف کے نہیں تھے، یہ تحریف کے بغیر جو صحیح اوپر تھا وہ مانتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ یہ آقا علیہ السلام کی وہ جو صفات اصل تورات اور انجیل میں کی گئی ہیں اس کو وہ تسلیم کرنے والے تھے، جیسا کہ بحیرہ رب تو پہلے بھی تسلیم کر چکا تھا اور آقا علیہ السلام کی وہ استقبال کر چکا تھا، عظمت دیکھ چکا تھا اور عزت دے چکا تھا۔ تو اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو صحیح طریقے سے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے۔ تو ظاہری بات جو تورات پر صحیح عمل کرے گا وہ تو قرآن پر کو بھی مانے گا، قرآن کا انکار نہیں کرے گا۔ تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً جو حدیث میں آیت میں فرما کتاب کا فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو ویسا پڑھنا چاہیے جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اس کے پڑھنے کے کچھ ظاہری حق ہیں، کچھ باطنی حق ہیں۔ اس میں جو ظاہری طور پر اس کے حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ادب والے انداز کے ساتھ، عجز اور انکساری کے ساتھ یہ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ پھر یہ کہ آہستہ پڑھا جائے، اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے اور تلاوت قرآن پاک کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ اور پھر اس کے آداب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے بندے کو رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنانی چاہیے۔ اب یہ والی بات بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ یہ کون سی بناوٹی چیز ہے، یہ بناوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا تلاوت قرآن پاک کے دوران رونے کے حوالے سے، تو پوچھا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا رونے والوں جیسی صورت بناؤ۔ یہ ہمیں حدیث رسول میں سبق دیا گیا ہے کہ اچھوں کی جو نقل ہوتی ہے نا یہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جو کام بندے سے نہیں ہو رہا تو بندے کو بناوٹ ہی کر لینا چاہیے۔ یہ بناوٹ بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ بناوٹ بری ہوتی ہے۔ وہ بناوٹ بری ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے، لوگوں کے لیے کرے۔ یہ بناوٹ اس لیے ہو رہی تاکہ جب ظاہر مائل ہوگا تو دل مائل ہو ہی جائے گا۔ تو لہٰذا رونا نہ آئے تو بندہ اپنی صورت ہی ویسے بنا لے، خود سے رونے کی کوشش کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بندے کی جو ذہنی اور نفسیاتی طور پر جو توجہ ہوتی ہے وہ مرکوز ہوتی ہے۔ جب اصل ہوتی ہے توجہ کا مرکوز ہونا، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب توجہ مرکوز ہوگی نا تو پھر دل سے رونا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ یہ محبت کا رونا ہے، یہ الفت کا رونا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کا رونا ہوتا ہے۔ تو جو جس بھی طرح کا رونا ہو تو یہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور پھر اگر تلاوت کرتے ہوئے بندے کو یہ اندیشہ ہو کہ میں ریاکاری میں پڑ جاؤں گا، ہر بندے کا اپنا حساب ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن دوسری طرف چلا جائے گا کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ جی واہ کیا تلاوت کر رہے ہیں، یا یہ ہو کہ میرے تلاوت کرنے سے اونچی
کسی کی نماز میں خلل آئے گا، یا کوئی سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل آئے گا، تو پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک آہستہ کیجیے، اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے نا قرآن پاک کی تلاوت خوش الہانی کے ساتھ کی جائے، خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو خود سے بنا کر کیا جائے۔ ہاں، اس بنانے میں الفاظ نہ توڑے جائیں، جو الفاظ صحیح ہیں ان کو ویسے ہی ادا کیا جائے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں پڑھنا آتا تو ہم بار بار ٹرائی کریں گے تو آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے ظاہری آداب کے ساتھ اس کے باطنی حقوق بھی ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے عظمت، اس کی رفعت بندہ دل میں بٹھائے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے، اور یہ خیال کرے کہ میں کس پاک اور عظمت والی ذات کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور میں کوئی عام کام کے لیے نہیں بیٹھا، میں بہت بڑے کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ عظمت اور بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کا ادب یہ ہے باطنی کہ دل کو قرآن کی طرف متوجہ کرے، اپنے دل کو ادھر ادھر کے خیالات کی امواج گاہ نہ بنائے، دیگر خیالات، دیگر حساب کتاب، دیگر دنیا کے معاملات یہ قرآن پڑھتے ہوئے نہ لائے۔ ساری توجہ اور انسان کا دل اور دماغ کا فوکس ہے وہ صرف اور صرف یہ الفاظ، یہ کلام ہو، اور اس کلام کے جو معنی اور مطالب نکلتے ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر تلاوت کرتے ہوئے اگر آیات کی طرف توجہ نہ رہی، دل کسی اور طرف چلا گیا، تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ توجہ سے ان کو پڑھے، تو یہ بہتر ایک کام ہے۔ اس سے کیا ہوگا، قرآن پاک کی عظمت مزید دل میں بیٹھے گی، اور آپ کا جو فوکس ہے قرآن پاک کی آیات کا آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جو بات قرآن پاک کی پڑھیں اس میں غور و فکر کریں، اس کے مطلب اور معنی میں۔ پھر اگر سمجھ نہ آئے تو اسے بار بار پڑھیں، ہو سکے تو اس کا پھر ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھی جائے، تاکہ اس کا مطلب اور معنی آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اور پڑھتے ہوئے آپ کو توجہ کو مرکوز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بات کہ اگر کسی آیت کو پڑھنے سے لذت ملے تو اسے دوبارہ دہرا کر پڑھے۔ اب یہ والی آیت جس سے پڑھنے سے لذت ملی ہے، سرور ملا ہے، یہ دوبارہ دہرا کے پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو آیت اس سے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، دل کر رہا ہے، اس کو دوبارہ پڑھا جائے، دوبارہ پڑھا جائے، دوبارہ پڑھا جائے، تو یہ زیادہ پڑھنے سے اسے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اب قرآن پاک کی آیات کا مضمون بدلتا رہتا ہے۔ اب جیسے جیسے آیات کا مضمون بدلتا رہے، دل کی کیفیت بھی ویسے بدلتی رہے۔ بعض آیات ڈر والی ہیں، بعض آیات بشارت والی ہیں، بعض آیات احکام والی ہیں۔ تو جیسے جیسے آیات بدلتی رہے، ان کا مضمون بدلتا رہے، تو دل کی کیفیت بھی اس کے اعتبار سے بدلتی رہے۔ جیسے ڈر والی ہے تو بندہ اس سے ڈر کھاتا ہے، اور اگر خوشخبری والی ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا رہے۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ تصور کرنا چاہیے، اور اس طرح کرنی چاہیے کہ یہ جو کلام ہے، یہ الفاظ ہیں، گویا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کی جانب سے میں یہ الفاظ سن رہا ہوں، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توجہ سے پڑھا جائے، یعنی جیسے میں پڑھ رہا ہوں اور واپس وہ لوٹ کر میرے کانوں میں بھی آ رہے ہیں وہ جملے،
تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے کانوں میں یہ جملے ڈالے جا رہے ہیں، تو اسے کیا ہوگا؟ توجہ مرکوز ہوگی۔ پھر آج آ کے جو سب سے بڑا اس کے میں ادب، جس کے گرد سارے ادب گھومتے ہیں، وہ دل کی توجہ ہے۔ اس کے ارد گرد پھر ساری اس توجہ کی کیفیتیں ہیں۔ اصل باطنی آداب میں سب سے بڑی یہ ہے کہ دل کی توجہ، فوکس دل و دماغ کا، یہ سب سے اہم ہے۔ جب قرآن پاک کے ساتھ یہ حاصل ہو جاتا ہے نا، تو پھر قرآن پاک کی لذت ملتی ہے۔ اس کے بغیر قرآن پاک کی لذت نہیں ملتی۔ فوکس ہو، دل حاضر ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن پاک پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو جن کو قرآن پاک نہیں نہ پڑھا جاتا، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل ادھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کو دل سے پڑھتا ہے اس کو تو مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور بار بار پڑھنے کو دل چاہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔